سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ دو صلوات کے بعد سامعین محترم، حاضرین گرامی قد، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سب سے پہلے تمام تعریفیں، حمد و ثنا، تمام شکرانے اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے، جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد کروڑہا درود السلام، کروڑہا درود السلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات اقدس پر، خصوصاً بالخصوص کروڑہا درود السلام، کروڑہا درود السلام، کروڑہا درود السلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، حضور سرور کائنات، جان کائنات، خاتم النبیین، آمنہ کے لال، ہم غریبوں کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے پناہ عظمتوں سے نوازا، بے پناہ شان عطا فرمائی۔ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رب العزت نے آپ کو سر تابہ معجزہ بنا کر بھیجا۔ اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین، سید الانبیاء، نبیوں کا سردار ہونا، یہ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جس طرح آمنہ کے لال کو باطنی طور پر بے پناہ نور عطا فرمایا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بھی بڑا نوازا۔ ہم دیکھتے ہیں وہ باتیں جو ایک عام انسان کے اندر اگر ہوں تو اس سے ہمیں کراہت آتی ہے، گھن محسوس ہوتی ہے۔ جب ایک عام انسان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، انسان کا پسینہ ہوتا ہے، تو جناب والا 2 دن اگر وہ اپنے جسم کو صاف نہ کرے تو اس کے بدن سے جو ہے وہ پسینے کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا جسم بدبودار ہو جاتا ہے، انسان کراہت اس سے محسوس کرتا ہے، گھن محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کا جو لعاب، انسان کی جو تھوک ہوتی ہے، جو بلغم ہوتا ہے، اس سے بھی ایک عام انسان اپنے ہی تھوک، اپنے ہی بلغم سے کراہت محسوس کرتا ہے۔ انسان جو ہے اسے مکروہ جانتا ہے، ناپسندیدہ جانتا ہے۔ خون ہو گیا انسان کا، خون ویسے ہی حرام ہے، اللہ نے قرآن کے اندر خون کو حرام فرمایا، اس سے بھی انسان کراہت محسوس کرتا ہے، اس سے انسان جو ہے وہ گھن محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ ایک عام انسان کی بات ہے۔ میں بات کر رہا ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، حضور خاتم النبیین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آپ کا مقام اور آپ کا رتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشری لباس پہن کر اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ بھی یہ سارے معاملات تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ایک عام انسان کے پسینے سے جس طرح بدبو آتی ہے ویسے ہی جناب والا امام الانبیاء کے پسینے کا حال ہو، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ایک عام انسان کا لعاب، ایک عام انسان کی تھوک، اس سے انسان کراہت محسوس کرتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لعاب دہن، اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ باتیں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی شان عطا فرمائی، کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نفاست،
یہ اللہ نے آپ کو اس کے اندر کتنا نوازا۔ جو آیا کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کس بات پر گواہ بنا کر بھیجا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیکر اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گواہ بنا کر بھیجا، گواہ قرار دے کر اس بات کو اللہ نے واضح فرما دیا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کس بات پر گواہ بنایا؟ اے حبیب میں رحیم ہوں، میری رحمت کے گواہ آپ ہیں۔ اے محبوب میں کریم ہوں، لیکن میرے کرم کے گواہ جو ہے وہ آپ ہیں۔ اسی طرح اے محبوب میں خبیر ہوں، میری خبر کے گواہ آپ بن کر دنیا میں تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ اور اے محبوب جس نے میرے علم کو دیکھنا ہو وہ آپ کے علم کو دیکھے، کیونکہ آپ گواہ ہیں نا، آپ اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہیں، اللہ نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ تو اے حبیب جس نے اللہ کے علم کو دیکھنا ہو وہ پھر آپ کے علم کو دیکھے، اور اے حبیب جس نے میرے اختیار کو دیکھنا ہو، اللہ کے اختیار کو جس نے دیکھنا ہو تو اے حبیب وہ آپ کے اختیار کو دیکھے۔ کہ اے حبیب جس نے میری ذات کا مشاہدہ کرنا ہو، جس نے اللہ کو دیکھنا ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ پھر اے حبیب آپ کی ذات کی طرف توجہ کرے، متوجہ ہو جائے۔ جب وہ آپ کی ذات تک پہنچ جائے گا تو اسے رب بھی مل جائے گا، پھر اللہ کا دیدار بھی اسے حاصل ہو جائے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اے حبیب جب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، جب لوگ آپ کے علم کو دیکھیں گے تو لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس رب نے اپنے حبیب کو اتنا علم عطا کیا تو اس رب کے پاس کتنا علم ہوگا پھر۔ اے حبیب جس رب نے، جب آپ کو دنیا دیکھے گی کہ جس رب نے اپنے محبوب کو اتنا اختیار دے دیا، اس رب کے پاس کتنا اختیار ہوگا۔ اور اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا کہ اگر کسی نے اللہ کی ذات کا مشاہدہ کرنا ہے تو وہ اللہ کے حبیب کی ذات کا مشاہدہ کرے۔ کیوں؟ اے حبیب جب دنیا آپ کو دیکھے گی تو دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی، لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس رب نے اپنے حبیب کو اتنی عظمتوں والا بنایا، جس رب نے اپنے حبیب کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا کہ دنیا میں اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی مثال نہیں ہے، تو اے حبیب جب لوگ آپ کو دیکھیں گے تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس رب نے اپنے حبیب کو اتنا حسن عطا فرمایا ہے وہ رب خود کتنا بڑا حسین ہوگا، اس رب کے پاس کتنا حسن ہوگا۔ جس رب نے اپنے محبوب کو اتنی شانیں عطا فرمائیں، اتنی عظمتیں عطا فرمائیں، تو وہ رب کتنا کریم ہوگا، وہ رب کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ تو اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اللہ اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر کو اتنا عظیم بنا دیا، اتنا عظیم بنا دیا آپ کے پیکر کو کہ جو شخص بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر کی طرف متوجہ ہوتا تو اسے دیکھتے ہی، رسول اللہ کو دیکھتے ہی اس کو اللہ یاد آ جاتا کہ جس کا حبیب اتنا حسین ہے، جس کا محبوب اتنا حسین ہے تو وہ رب خود کتنا حسین ہوگا۔ تو اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، اپنی ذات کا، اپنے علم کا، اپنے اختیار کا، اپنے جناب والا خبر کا، اپنے کرم کا گواہ بنا کر بھیجا، اپنے رحم کا گواہ بنا کر بھیجا۔ جب دنیا آپ کے رحم کو دیکھے گی تو دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ جس رب نے اپنے حبیب کو اتنا کرم عطا کیا، اتنا رحم عطا کیا، اتنا اختیار عطا کیا، تو وہ رب خود کتنا عظیم ہوگا، خود کتنی اس کی عظمت ہوگی، وہ رب خود کتنی بڑی شانوں والا ہوگا۔ اس واسطے آج ہم اپنے اس درس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم منور، جسم پر نور اور پیکر انور کی نفاست کے حوالے سے چند ایک باتیں پڑھیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ آج لوگوں کے اندر یہ روش جو ہے وہ عام ہو چکی ہے، آج لوگ دھڑلے کے ساتھ اور بغیر کسی خوف کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور تو ہماری طرح تھے، ہماری طرح وہ کھاتے پیتے تھے، ان کا جسم بھی معاذ اللہ ہماری طرح تھا۔ آج فرانس کے خنزیر حضور کے خاکے بنانے کو آ گئے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کی جسمانی طور پر اتنی شان ہے، تو وہ نبی خود پھر کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ جس نبی کے مبارک جسم کی یہ شان ہو کہ اس جیسا جسم کائنات میں کسی کا نہیں ہو سکتا، تو اس نبی کی ذات کی پھر کتنی شان ہوگی۔
اللہ نے اس نبی کو پھر کتنا نوازا ہوگا۔ اور یہ ہم کسی عام انسان سے، کسی عام مولوی، کسی پیر سے ہم نہیں پوچھتے، ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا، جنہوں نے حضور کی زیارت بھی کی، حضور کو جناب والا دیکھا، حضور سے فیض حاصل کیا، حضور کے غلام، حضور کے صحابہ، کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن حضور کی ذات پہ قربان کیا، انہی سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر اللہ نے کتنا نوازا تھا، حضور کے مبارک بدن سے کیسی خوشبو آتی تھی، حضور کے مبارک پسینے سے کیسی خوشبو آتی تھی، حضور کے مبارک لعاب دہن کا کیا حال تھا، حضور کے مبارک خون کا کیا حال تھا، آپ ہمیں بتائیے۔ تو جب ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں، صحابہ کے اقوال کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں جاننے کے لیے بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ انہی میں سے چند ایک باتیں آج ہم پڑھتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم بھی عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسمانی نفاست، اللہ نے اپنے حبیب کو جسمانی طور پر کتنا نوازا۔ اللہ نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمہ جہت عظمتوں سے سرفراز فرمایا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیکر کو اپنی نشانیوں میں سے اللہ نے ایک بڑی نشانی قرار دیا۔ فرمایا حبیب آپ دنیا میں جا رہے ہیں، اللہ کی نشانی بن کے جا رہے ہیں، جو بھی آپ کو دیکھے گا وہ فوراً اللہ اس کو یاد آ جائے گا۔ حضرت انس بن مالک کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے 10 سال آپ نے حضور کی خدمت کی، بتائیے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو کیسا پایا، حضور کے جسم سے کیسی خوشبو آتی تھی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انس بن مالک فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں رہا، میں نے حضور کی خدمت کی، دنیا کی کوئی خوشبو، چاہے وہ عنبر ہو، چاہے وہ کستوری ہو، کوئی بھی ایسی خوشبو ہو، فرماتے ہیں جو حضور کے مبارک جسم سے خوشبو آتی تھی اس خوشبو کا کوئی بھی خوشبو مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، کوئی خوشبو حضور کے مبارک جسم سے آنے والی خوشبو کے برابر نہیں ہو سکتی تھی۔ شفا شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت جابر بن سمورہ اپنی محبت پر داد وصول کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہ مسح خدہ، فرماتے ہیں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، سنیے جی صحابی رسول کی زبانی سنیے، آج فرانس کے خنزیر حضور کے خاکے بنائیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے جس نبی کے جسم کی یہ شان ہے تو اس نبی، وہ ذاتی طور پر اس نبی کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مبارک ید اللہ والا ہاتھ فرماتے ہیں کہ میرے رخسار پر رکھا، اس کے الفاظ سنیے، قال وجدت یدہ بردا فاذا ہی ابرد من الثلج۔ جابر بن سمورہ فرماتے ہیں جب حضور نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ میرے رخسار پر رکھا تو فرماتے ہیں مجھے پھر ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی، فرماتے ہیں وہ اولوں سے بھی زیادہ ٹھنڈک تھی۔ جب حضور نے اپنا ہاتھ میرے رخسار پر رکھا تو مجھے اولوں سے، برف کے اولوں سے بھی زیادہ ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور فرماتے ہیں وَرِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِن جَوْنَةِ عَطَّارٍ، اللہ اکبر، فرماتے ہیں پھر مجھے حضور کے مبارک ہاتھوں سے ایک ایسی خوشبو آئی، اور کیسی خوشبو آئی، فرماتے ہیں پھر اس طرح کی مجھے خوشبو آئی کہ خوشبو کی دکان پہ آپ چلے جائیں، جناب والا ایک صندوق ہو، وہ خوشبو کی شیشیوں سے بھرا ہوا ہو، اور بندہ پھر اس میں ہاتھ ڈالے اور اس میں ہاتھ بندہ تھوڑی دیر رکھے اور پھر اس سے ہاتھ باہر نکالے تو انسان کے ہاتھ سے پھر کیسی خوشبو آئے گی۔ فرماتے ہیں حضور نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ خوشبوؤں کی صندوق میں نہیں ڈالا، لیکن جب حضور نے اپنا مبارک ہاتھ میرے گال پر رکھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کائنات کی ساری خوشبوئیں میرے کریم آقا کے ید اللہ والے ہاتھوں میں سما گئی ہیں، کائنات کی ساری خوشبوئیں مجھے اپنے رخسار پر محسوس ہوئیں۔ بہقی کے اندر حدیث موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر، فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سے مسافہ فرماتے تھے، جو حضور سے ایک بار مسافہ کر کے چلا جاتا تھا، پھر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چند لمحوں کے لیے اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی، فرماتے ہیں جو حضور سے مسافہ کرنے کے بعد جاتا تو سارا دن اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی رہتی تھی، سارا دن اس کے ہاتھ مہکتے رہتے تھے، جو بھی اس سے مسافہ کرتا اس سے پہچان جاتا، اس کو کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ لگتا ہے کہ آج تو امام الانبیاء سے مسافہ کر کے آیا ہے۔ سارا دن فرماتے ہیں اس کے جو حضور سے مسافہ کر کے آتا، یہ حضور کی بات نہیں ہو رہی، فرماتے ہیں جو حضور سے مسافہ کر کے آتا سارا دن پھر سے بھی سارا دن خوشبو آتی رہتی تھی۔ اور آگے فرماتے ہیں
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے بڑا پیار فرماتے تھے، بچوں سے بڑی شفقت فرماتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بچوں پر شفقت فرمائیں، بچوں سے پیار کریں، ان کو جھڑکیں نہیں۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے بڑا پیار فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس بچے کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیتے تھے تو فرماتے ہیں وہ بچہ پھر تمام بچوں سے ممتاز ہو جاتا تھا، تمام بچوں سے اس بچے کی پہچان علیحدہ ہو جاتی تھی۔ جو بھی اس بچے کو دیکھتا تھا تو اس کی سر کی خوشبو سے پہچان جاتا تھا کہ آج اس کے سر پر امام الانبیاء نے ضرور ہاتھ پھیرا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس بچے کے سر سے پھر خوشبوئیں مہکتی تھیں، عنبر کی خوشبوئیں، کستوری سے بھی زیادہ مہکتی ہوئی خوشبوئیں اس بچے کے سر سے آتی تھیں۔